بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملحدین کے متعلق عرض کر چکا تھا، پہلی بات یہ تھی کہ سوال کرنا ان کا حق نہیں ہے، سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اللہ رب العزت کا وجود وہ ضروری ہے اور اس پر دلیل یہ ساری کائنات ہے، اور کائنات میں اللہ کے وجود پر اتنے دلائل ہیں کہ جو انسان کی شمار سے باہر ہے، ان گنت دلائل موجود ہے اللہ کے وجود پر۔ دوسری دلیل دیکھیے، یہاں جو ہم بات کریں گے نا وہ عقل سے کریں گے، چونکہ ملحدین عقل کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام عقل کے خلاف ہے، اور ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی بات آپ کو عقل کے خلاف نظر آ بھی جائے تو اسلام عقل کے تابع نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ایک مستقل لیکچر ہے۔ دیکھیے ایک آسان سی مثال جس کا عقل بھی تقاضا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ، مثلا یہ مسجد لے لیں، جو ایک محدود چار دیواری ہے، اس کا بھی ایک نظام ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ یہاں جب آپ آئیں گے اور مسجد کے امور میں سے کسی امر کے متعلق سوال کریں گے، یا مثلا آپ نے امام صاحب کی یا مؤذن صاحب کی شکایت لگانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں انتظامیہ والے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مسجد انتظامیہ کے بغیر نہیں چلتی۔ اس مسجد میں کوئی ایک شخص ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس کی بات فائنل ہو اور حرف آخر ہو، ورنہ تو بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے پنکھا چلا دو مجھے گرمی لگ رہی ہے، دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے پنکھا بند کر دو مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ مسجد انتظامیہ سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، اب یہ ہے کہ دریاں بچھا دیں مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے اس میں دھول مٹی ہے، ہم سجدے میں جاتے ہیں وہ چیز ہمارے حلق میں جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نماز کا وقت یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں کیا کیا جائے گا؟ تو کسی ایسے شخص کا وجود کہ جس کی بات انتظامیہ میں حرف آخر ہو، ورنہ تو ایک آپ کو دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرا تیسرے کے پاس بھیجیں گے، تیسرا چوتھے کے پاس بھیجیں گے، یوں چکر ہی لگاتے رہیں گے، لیکن ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، یہ اسکول میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں چلا جائیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، وہاں بہت سارے افراد ہوں گے، لیکن ان کے نظم و نسق کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس کی بات حرف آخر ہو اور جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور اس کے فیصلے کو سارے تسلیم کریں۔ آپ کو کسی ادارے میں فیکٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھ لیں۔ آپ کے گھر کے اندر 4 5 یا 10 افراد ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ ہر خاندان میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ سے کہتے ہیں جی میں نے آپ سے یہ کاروبار کرنا ہے، آپ کہتے ہیں صبر کرو میں امی سے پوچھتا ہوں، امی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں صبر کرو میں تمہاری بہنوں سے پوچھتی ہوں، بہنوں سے پوچھتے وہ کہتے ہیں صبر کرو تمہارے بھائیوں سے پوچھتی ہوں، بھائیوں سے پوچھتے وہ کہتے ہیں صبر کرو میں ابا سے پوچھتا ہوں، ابا سے پوچھتے وہ کہتے ہیں صبر کرو میں تمہارے امی سے پوچھتا ہوں۔ تو یوں تو فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی ایک تو ایسا ہوگا کہ جس کی بات کو سب مانتے ہوں گے اور وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر خاندان میں کوئی بڑا نہ ہو اور اس کی بات حرف آخر نہ ہو تو ہر ایک اپنی لاٹھی ہانکتا ہے اور اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور اس گھر کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے چھوٹا سا گھر ہو، چھوٹی سی فیملی ہو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم سفر میں جاؤ اور 2 آدمی ہو تو کسی ایک کو امیر بنا لینا۔ اگر 2 بندے بھی ہوں گے نا تو ان میں سے بات کسی ایک کی چلے گی۔ یہ میں ایک چھوٹے سے گھر کی بات کر رہا ہوں، اگر اس چھوٹے سے گھر میں ایسا کوئی فرد نہ ہو، یہ
عقل کا تقاضا ہے، میں نہیں کہتا۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ کسی ایسے شخص کا وجود ضروری ہے کسی گھر میں، کسی ادارے میں، کسی فیکٹری میں، کہ جس کی بات کو جس میں بات کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو کیا خیال ہے اتنے بڑے کائنات کے متعلق کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کہکشائیں موجود ہیں، اور اتنے بڑے نظام کے متعلق جہاں بارش کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں دھوپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں ہواؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیا اس کو انتظام کرنے والا اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ عقل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب جو بندہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ کم از کم اتنا تو سوچ لے کہ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں ایسا نظام برداشت نہیں کر سکتا جیسا نظام میں اس پوری کائنات کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات پر بھی کوئی ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو اس پوری کائنات کے نظم و نسق کو چلا سکے، اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ یہ کون سی خلاف عقل بات ہے؟ خلاف عقل باتیں تو آپ کر رہے ہیں۔ تو پہلی دلیل کیا ہوئی کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ مخلوقات ہے، اور مخلوق کا وجود خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا ہوئی کہ ہر فیملی میں، ہر چند افراد میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بات کو وہ سب مانتے ہیں اور اس میں فیصلے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کا وجود عقل کہتی ہے ضروری ہے، تو پوری کائنات کا بھی ایسا مدبر ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میں ہوں، تو وہ جو بھی ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ایک مستقل لیکچر ہے کہ آیا جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ کی وجود کی تیسری دلیل جو عقلی دلیل وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنی مخلوقات ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، ان انسانوں میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو لے لیا جائے، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو۔ دینی اعتبار سے بڑا، مذہبی اعتبار سے بڑا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی اعتبار سے بڑا جیسے فرعون اور نمرود کو لے لو۔ ہر انسان میں کچھ صفات ہیں جو اللہ نے اسے دی ہے، مثلا زندگی اور موت، تو زندہ رہنا ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھنا، بصیر ہونا، سمیع ہونا، سننا، سوچنا، طاقت اور قوت اور قدرت کا ہونا وغیرہ وغیرہ، انسان کو اللہ نے جن صفات سے نوازا ہے۔ مثلا انسان زندہ ہے، یہ ایک صفت ہے، انسان دیکھتا ہے ایک صفت ہے، انسان سنتا ہے ایک صفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری یہ صفت اعلیٰ درجے کی ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی زندہ ہے تو زندگی کا انداز بچپن میں کچھ اور ہے، جوانی میں کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کچھ اور ہے، پھر وہ زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اعلیٰ درجے والی نہیں تھی، یہ صفت انسان میں اعلیٰ درجے والا نہیں تھا۔ اگر یہ صفت انسان میں اعلیٰ درجے والا ہوتا تو یہ مرتا نہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ ایک آدمی سنتا ہے تو سننے کی صلاحیت اس کی محدود ہے، ایک حد تک سنتا ہے، اس کے بات نہیں سن سکتا۔ ایک اونچی آواز تک سنتا ہے، اس سے زیادہ اونچی آواز نہیں سن سکتا ورنہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ دیکھتا ہے تو اس کی ایک لیمٹ ہے، بہت زیادہ روشنی ہو جائے تو اس کو نظر نہیں آتا، بہت زیادہ دور ہو جائے تو اس کو نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اس بات کا قائل ہے کہ میرے پاس جو صفات ہیں یہ صفات اعلیٰ درجے کی نہیں ہے بلکہ یہ صفات ادنا درجے کی ہے۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کے ساتھ ایک بات اور ملا لے، کسی چیز کو ادنا تبھی کہا جا سکتا ہے جب اس کے مقابلے میں اعلیٰ موجود ہو، اگر اس کے مقابلے میں اعلیٰ موجود نہ ہو تو وہ ادنا نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے کی جو گاڑیاں تھیں، اب اس زمانے کی گاڑیوں کو آپ لے لیں، اس زمانے میں جو گاڑیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے وہ اعلیٰ تھی۔ وہ ایک کار ہوتی تھی نا فوکسی ایسی والی، وہ اس زمانے میں اعلیٰ گاڑی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس بھی وہی تھی، بڑے بڑے سرکاری افسروں کے پاس وہی گاڑی ہوا کرتی تھی، لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے،
تھے، دور رہتے تھے، وہ اس درجے میں کون سی گاڑی تھی؟ اعلیٰ. کہتے یہ بہت بڑی شے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب اس کے مقابلے میں دوسری گاڑیاں آ گئی تو اب وہ کیا بن گئی؟ ادنا. جب اعلیٰ آتا ہے نا تو اعلیٰ کے مقابلے میں پھر ادنا بنتا ہے، اور جب اعلیٰ نہیں آتا تو اس کو آپ ادنا نہیں کہیں گے، اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے. تو آپ نے مان لیا کہ میرے پاس جو صفات ہیں وہ ادنا ہے. تو اب سوال یہ آئے گا کہ آپ کی صفات اگر ادنا ہے تو اعلیٰ کون سی ہے؟ وہ اعلیٰ بھی ہمیں دکھا دیں. جب آپ وہ اعلیٰ ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہم مان لیں. یہ تو مانتے ہیں کہ میرے پاس جو صفات ہے یہ ادنا ہے، میرے پاس علم ہے لیکن یہ علم ہر چیز کا نہیں ہے، یہ ادنا ہے. میرے پاس عقل ہے لیکن یہ عقل ادنا ہے. میرے پاس بینائی ہے لیکن یہ بینائی ادنا ہے. میرے پاس سنوائی ہے لیکن یہ سنوائی ادنا ہے. تو اب سوال آئے گا کہ اگر یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اعلیٰ صفات وہ صرف اللہ کے پاس ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ عقل کے ذریعے آپ ان چیزوں کو پہچان لیں، اللہ کے وجود کو پہچان لیں. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے خود کو موت سے نہیں بچا سکتا، انجینئر ہے اس سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، علاج ہم کرتے ہیں، دوا کھلاتے ہیں، مریض پھر بھی مر جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی اور ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. ورنہ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے لیے ناقص صفات کو اختیار نہ کرتا. تو جب عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے پاس جو صفات ہیں یہ صفات اعلیٰ درجے کی نہیں ہے بلکہ یہ صفات ادنا درجے کی ہے، تو اب سوال آئے گا کہ اگر یہ ادنا درجے کی ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی صفات کس کے پاس ہے؟ ہم ملحد سے کہتے ہیں اب آپ تلاش کرنا شروع کر دیں. چلے ہم کچھ نہیں کہتے، اب آپ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی صفات کس کے پاس ہے. تو جب دیکھنا شروع کیا تو ایک ذات ماننی پڑے گی، چاہے آپ نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو. ایک ذات اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا اسم لذات الواجب الوجود. ایسا ذات جس کا وجود ضروری ہے، جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور جو تمام صفات نقصان سے پاک ہے. اور وہ ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی. تو اگر عقل کے اعتبار سے اول تو یہ سوال ہمارا نہیں بنتا، ہم ملحد سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کوئی دلیل دے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ خلاف ظاہر کا دعویٰ آپ نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسی ذات کا وجود ضروری ہے کہ جو پورے کائنات کو بنانے والا ہو، ورنہ یہ جو کائنات بنی ہے انسانوں میں کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہو سکتا. ایسی ذات کا وجود ضروری ہے کہ جس کی بات حرف آخر ہو، وہ جب چاہے بارش برسا دے، جب چاہے کسی کو پیدا کرے، جب چاہے کسی کو مار دے، اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہ ہو. اسی طرح یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسے ہونا ضروری ہے کہ جو تمام صفات کمال کو جامع ہو. اب ہم ملحد سے کہتے ہیں آپ ایسی ذات تلاش کریں، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی ذات کو ماننا پڑے گا کہ جو ذات تمہاری سمجھ سے تو بالا تر ہو، مگر پھر بھی اگرچہ تجھے سمجھ نہ آئے لیکن تو مجبور ہو جائے گا اس بات پر کہ ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے. ہمارے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم واجدی دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک ملحد سے مناظرہ کر رہے تھے تو وہ ملحد پھنس گیا. جب پھنس گیا اس نے کہا جی ہم بھی مانتے ہیں کہ کوئی سپریم پاور ہونا ضروری ہے، کوئی سپریم پاور ہونا ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اس کا نام اللہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے پہلے یہ تو مان لو ایسی ذات کا وجود ضروری ہے، نام جو بھی دے دو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ اس کا نام اللہ ہے. اور اللہ کے لغت میں کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس کے معنی حیران ہونا، پریشان ہونا. اور اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کو سمجھنے کے معاملے میں حیران و پریشان ہے. تو اتنا ان کو بھی ماننا پڑے گا، بلکہ مانتے ہیں. اب جب مان لیا لیکن ہے تو ملحد، کہتے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، بہت بڑا ملحد ہے وہ، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ایسی ذات کا ہونا یہ عقل کا تقاضا ہے، لیکن تم نے جو
اس کا نام اللہ رکھا ہے، یہ کہاں سے رکھا ہے؟ قرآن کو تو مانتا نہیں ہے، تو ہم نے کہا چلو آپ بتاؤ کیا نام رکھے اس کا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پہلے اس ذات کو تو مان لو، پھر اس کا نام کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ بہرحال اللہ کا وجود ایسے یقینی اور ضروری مسئلہ ہے کہ ایک ملحد بھی اس کو ماننے سے اب انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔